سورہ الانعام 7واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر تھا جو مومنوں کے لیے ہے، خواہ غریب ہوں یا امیر۔ اسی سورہ انعام ہی میں دوسری بار اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا اور مومنوں کی دل جوئی کی۔ اس رکوع میں کافروں اور مشرکوں کے انکار حق، چال بازی اور مسلمانوں کو بہکانے کی شیطانی کوشش اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر پہلا رکوع بشارت سے متعلق تھا تو یہ رکوع انذار، خوف خدا سے متعلق ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو ان کی بندگی سے روکا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یہ راستہ میری فطرت ہی کے خلاف ہے۔ اگر بفرض محال ایسا کروں تو بے شک میں بہک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں نہ ہوں گا۔ میں خود دوسروں کو ہدایت دینے آیا ہوں، دوسروں کی خوشی کے لیے زیادہ ہدایت سے ہٹنا نبی کی شان نہیں۔ قل انی علی بینات من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے پروردگار کی سری نشانی پر قائم ہوں، اللہ کا پورا شاہد ہوں، اور تم اسی دلیل روشن نور حق کی تکذیب کرتے ہو۔ میرے پاس وہ عذاب الہی نہیں ہے جس کی تم کو جلدی ہے، یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو محض اس کی رحمت کا پرتو ہوں، عذاب لانے والا نہیں۔ ایسا حکم تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، وہ حق بات بیان فرماتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی کا فرمان حق، اسی کا فیصلہ بہتر ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ آپ فرما دیجئے اگر میرے پاس وہ عذاب ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے تمہارے درمیان جھگڑا ہی طے ہو چکا ہوتا، اب تک تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے عذاب میں تاخیر کی تو یہ اس کی حکمت، اس کا تحمل ہے، ورنہ اسے علم بھی ہے اور اسے عذاب کی قدرت بھی، پہلے اس کے علم کا بیان ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رُطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کو باطن اور ظاہر دونوں کا کامل علم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور شاخ سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز ہے مگر وہ سب اس روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس کا علم اس درجہ کامل ہے کہ کائنات کی ہر چیز ضبط تحریر تک میں آ چکی ہے، یعنی اور علم کامل کے ساتھ اس کو قدرت کاملہ بھی حاصل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو تمہیں رات کو قبضے میں لے لیتا ہے، تم پر نیند طاری ہوتی ہے اور تمہاری قوت ارادی معطل ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو نیند سے دن میں اٹھا دیتا ہے، چلاتا پھراتا ہے تاکہ معینہ وقت پورا ہو، یعنی تمہاری عمر معینہ کی تکمیل ہو جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر تم جو اعمال یہاں کرتے رہے تم کو اس سے باخبر کر دے گا، اس لیے اگر عذاب میں دیر ہے تو یہ اس کی مشیت کے تحت ہے، اپنی غلطی پر نہ اتراؤ، اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔